दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान की इज्जत नफ्स होती है। इसे खोकर इंसान को कारून का खजाना भी मिल रहा हो तो वो घाटे का सौदा है। टूटने का मतलब हमेशा ख़त्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटना जिंदगी का आगाज होता है। कोशिश करें किसी के आंसू की वजह आपका लहजा या रवैया ना बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी है। दूसरों से बदगुमान होने में जल्दी मत किया करें। कुछ चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। जो लोग रिश्ता निभाने के लिए दिल बड़ा करते हैं, अक्सर इन लोगों को दुख तकलीफ और धोखे ही मिलते हैं। रूठना मनाना तो ज़िंदगी का हिस्सा है, बस ख्याल रहे नाराज़गी सिर्फ ज़ुबान तक रहे, वो दिल में बस प्यार और इज्जत को ख़त्म ना होने दें। खामोशी को चुना है मैंने, क्योंकि बिना गलत हुए बहुत कुछ सुना है मैंने। गुफ्तगू ही बता देती है तरबियत हुई है या सिर्फ पाला गया है। मुअज़्ज़िज़ बनना चाहते हो तो दूसरों की इज़्ज़त करो, क्योंकि ये काम मुअज़्ज़िज़ इंसान ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। जब मायूसियाँ बढ़ने लगें तो मेहरबानियाँ गिनना शुरू हो जाना। अल्लाह पाक की मोहब्बत की मिठास महसूस होगी और दिल सुकून से लबरेज हो जाएगा। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ राह हिदायत है, और जब अल्लाह थाम लेता है तो कोई गिरा नहीं सकता। छोटी सी नेकी को छोटा समझकर नज़रअंदाज ना करिए, ये जन्नत का दरवाज़ा खुलवा सकती है। रब से मांगा करो, वो बिना एहसास किए झोलियाँ भर देता है। गुफ्तगू एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से इंसान लोगों के दिलों में उतर जाता है या लोगों के दिलों से उतर जाता है। इंसान को ज़ेब नहीं देता कि जब इसका रब कमाल का मेहरबान और खैरगीर हो, फिर भी बंदा बेआस और बेयकीन रहे। दुनिया की लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। हम उस रब से मदद की उम्मीद रख बैठे हैं जो सारी कायनात का मालिक है। बेशक वो किसी को मायूस नहीं करता। मिट्टी से मिट्टी के सफ़र के दौरान जो वक्त है वही मोहलत है, वही ज़िंदगी है। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है, ये बात अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम वो सारे काम पहले कर लेना चाहते हैं जो हमारे नफ्स को पसंद, और वो सारे काम ज़िंदगी के आखिरी हिस्से के लिए छोड़ देते हैं जो अल्लाह को पसंद है। वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में नहीं हार सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह हो। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। किसी गमज़दा की आंख से आंसू चुराकर इसके चेहरे पर खुशियां बिखेरना अजीम नेकी है। दुनिया में तुम्हारे नफ्स से ज़्यादा ऐसा कोई शरकत जानवर नहीं जो सख्त तरीन लगाम के लायक हो। खुशियाँ पुरानी होती हैं, सब में बांट दी जाती हैं। दर्द सिर्फ अपने होते हैं जो दिल में रखने पड़ते हैं। अल्लाह ताला पर छोड़कर बेफिक्र हो जाओ, वो सारी कायनात का निज़ाम चला रहा है तो तुम्हारी ज़िंदगी को कैसे बिखरने देगा। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को भी हकीर बना देती है। कामयाब लोगों की गिबत करना नाकाम लोगों की मजबूरी होती है। दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करवा देना बेहतरीन इबादत है।
فتنہ ہے وہ روزی جس پر شکر نہ ہو، اور وہ تنگی جس پر صبر نہ ہو۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے گا۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ آپ کا معمولی سا صبر خوشیوں کے ہزاروں راستے بنا سکتا ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ جس طرح بچھو ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح دھوکے باز دھوکے دینے سے باز نہیں آتا۔ دشمنوں سے زیادہ وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافق بن کر آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ جو انار کے دانے ایسی باریکی سے ترتیب دے سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ تمہاری زندگی کے تمہاری خواہش سے بھی بہتر ترتیب عطا کر دے۔ جس کے پاس دعا موجود ہے، اس کے پاس تمام حل موجود ہے۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے، لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ انتہائی خوبصورت ہوتا ہے وہ رشتہ جس کی بنیاد اعتبار پر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان پر اعتماد ہو کہ وہ کبھی آپ کا برا نہیں سوچ سکتا اور نہ ہی کبھی آپ کا برا چاہے گا، تو یقین کریں یہ محبت سے بھی بڑھ کر کوئی چیز بڑی ہو۔ لیکن بہت سے لوگ محبت تو کر لیتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے۔ ایک دوسرے پر رشتے میں اعتبار ہونا چاہیے۔ محبت کا کیا ہے، وہ تو ہو ہی جاتی ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت مل جانا اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ ظرف بڑا کرنے سے دل میں گنجائش نکلتی ہے، معاف کرنے سے رشتے بچتے ہیں، اور بدلہ لینے یا مقابلہ کرنے سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ ظرف اور عقل والے لوگ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں اور بے وقوف لوگ رشتے کو ختم کرنے کا۔ اس دنیا میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جیسی ہوتی ہے ویسے ہی چلی جاتی ہے۔ وہ یوں زندگی گزارنے آتے ہیں گویا کبھی زندہ ہی نہیں تھے، جبکہ بعض لوگ آتے اور ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ محسن وہ ہے جو برے وقت میں آپ کے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو برے وقت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا گواہ کوئی نہ ہو۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان دنیا میں ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ اندھیرے کی روشنی میں بدلنے کے لیے روشنی کی ایک ننھی سی کرن ہی کافی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کرن آپ ہوں۔ انسان کی یادداشت کسی چہرے کو محفوظ نہیں رکھتی، البتہ اچھے برے سلوک کو ضرور محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو کہ جب آپ یاد آئیں تو آپ کے لیے ان کے دل سے دعا نکلے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسے ایک مقصد کے ساتھ جوڑیے، نہ کہ لوگوں اور چیزوں سے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ یہ دنیا، یہاں کسی کو کسی سے محبت نہیں ہوتی، بہت دور تک جانا پڑتا ہے صرف
یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ کسی کو پسند بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کو پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو تب ہی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ سہی، اللہ تو ساتھ دینے والا ہے نا۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ اللہ سے رشتہ جوڑ لو، تم سب ٹوٹے رشتے جڑ جائیں گے۔ ایک خوبصورت دل ہزار چہروں سے بہتر ہے۔ رات تو وقت کی پابند ہے، ڈھل ہی جائے گی، دیکھنا تو یہ ہے کہ چراغوں کا سفر کہاں تک ہے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر